اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے عظیم دن میں آپ سبھی احباب بالخصوص حجت حق یوسف زہرا بشریت کی مشکل کشا امام زمانہ کی بارگاہ میں آج کے اس عظیم دن کے جس دن پروردگار نے خاندان اہل بیت میں سیدہ زہرا کے ہاں سبت اکبر فرزند رسول خدا حضرت امام حسن مجتبیٰ کو روانہ فرمایا۔ تاریخ انسانی کسی بچے کی ولادت اس طرح سے نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگی جس طرح سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی۔ 15 رمضان المبارک جمعے کا دن ہے اور نماز ظہر اور نماز عصر کے درمیان حضرت کی ولادت ہوئی۔ وہ مولود کے خود دوست اور دشمن سب آپ کے بلند ترین مقام کی گواہی دیتے، یہاں تک کہ کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا سفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ آپ ہمیں بنت مصطفیٰ کی فضیلت سے متعلق کچھ بتائیے۔ آج کہا جاتا ہے پیغمبر اکرم اسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب ام المومنین سے کہا گیا کہ آپ بنت مصطفیٰ کی فضیلت سے متعلق کچھ بتائیں تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سی بیٹی، 4 ہیں کس سے متعلق پوچھ رہی ہے نہ۔ اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو ام المومنین پوچھتی کہ بتاؤ کون سی بیٹی سے متعلق، لیکن جیسے پوچھا گیا برجستہ جواب دیا، یا ام المومنین سفینی بنت محمد، بتائیں نبی ذاتی کے عزت و شرف سے متعلق، تو جواب دیا ما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ سے متعلق کیا بات کروں جس نے صلت الظہر ظہر کی نماز پڑھی،
وولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی. ثم صلت العصر، اور کچھ لمحوں کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھ رہی تھی. تاریخ انسانی کا واحد شخصیت امام حسن مجتبیٰ جو دو نمازوں کے درمیان اس کائنات میں تشریف لائے. یہ آپ کی طہارت ہے. امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کے ابعاد میں چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس درجہ ہجوم تھا کہ رش تھا کہ میں اب تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اور میں اب وقت نہیں بچا کہ میں زیادہ مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. آواز بلند صلوات. اس سے جو میں نے کہا ظاہر ہے کہ میں ایک مبتدی اور جاہل طالب علم، لیکن اس حقیقت کو کہیں زیادہ بہتر انداز میں ہمارے ایک ساتھی نے لکھ کے بھیجا، یعنی اس سے بہت پیارے انداز میں. اگر آپ کہیں تو میں اجازت دیں تو وہ کلمات جو انہوں نے تحریر کیے میں وہ پڑھ دوں تاکہ ان کے اور آپ کے عزم میں مزید اضافہ ہو جائے. کہا کہ میں اس کی تکریم کیا بتاؤں کہ جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا. ظہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا. ان کی صحت و سلامتی کے لیے خاندان سیدہ پر بہترین بلند ترین صلوات بھیجی جائے. خوب اب ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں کچھ ہدیہ پیش کیا جائے آج کی مناسبت سے. یہ کتاب جو مجھے بہت عزیز ہے، صلح امام حسن مجتبیٰ پر دو کتابیں بہت بہترین. ایک کتاب جو شیخ رازی آل یاسین نے لکھی، یہ اتنی بڑی کتاب ہے جسے سید شرف الدین عاملی صاحب المراجعات نے کہا کہ یہ کتاب معجزہ ہے، اور بغیر تائید امام کی اتنی عظیم کتاب جو ناقابل تردید ہے اس کا لکھا جانا ممکن نہیں. یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی صلح الحسن کے نام سے، اور رہبر معظم سید علی خامنائی انہوں نے فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا. کیوں ترجمہ کیا؟ کہا کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں عالم اسلام کے اس عظیم ہیرو، اس امام مجاہد کی زندگی سے متعلق کچھ لکھوں. اور جب میں نے تحقیق شروع کی، تتبع تفحص چھان پھٹک اور جستجو کا سفر شروع کیا اور مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا، اپنی تحقیق کے دوران جب میں کتاب لکھ رہا تھا امام حسن مجتبیٰ کی سیرت سے متعلق، تو میری نگاہ اس کتاب پر پڑی. شیخ رازی آل یاسین کی کتاب اسے میں نے پڑھنا شروع کیا، اور ابھی میں نے کتاب مکمل نہیں کی تو میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میں جتنی چاہے کوشش کر لوں میں اس سے بہترین کتاب نہیں لکھ سکتا. اس لیے میں نے طے کیا کہ اب میں فارسی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ تحریر کروں. صلح امام حسن مجتبیٰ پر یہ ناقابل رد عظیم دستاویز ہے جو معجزے کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے بعد جو کتاب میری نگاہ سے گزری ہے، واقعی جب میں نے پڑھا، ایک جامع کتاب ہے جو شیخ رازی علیہ یاسین نے تحریر فرمائی. اس کتاب کے بعد جو اردو زبان میں ایک اہل سنت عالم نے کتاب تحریر کی ہے، ظہور احمد فیضی. اگر آپ کو یاد ہو تو خصائص امیر المومنین جسے امام نسائی نے تحریر کیا تھا اور جس کو لکھنے کی پاداش میں اہل شام نے ان کی پسلیاں توڑ ڈالی تھی، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی. خصائص امیر المومنین لکھی اور شام میں یہ کتاب اپنے ہمراہ لے گئے، اور وہاں پر امام نسائی جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مؤلف ہیں، سنن نسائی کے، اور وہاں پر دمشق میں جا کر جب انہوں نے اس کتاب کے کچھ حصے لوگوں کو پڑھ کے سنائے تو اہل دمشق نے ایک اور فرد سے متعلق کہا کہ
ان کے متعلق بھی کچھ فضائل بیان کرو۔ تو کہا میں کیا بیان کروں جب کہ کوئی بات میں نے اس کی فضیلت میں نہیں سنی۔ کہا پھر یہ کتاب یا تو اسے تلف کرو، جلاؤ، یا پھر دوسری شخصیت سے متعلق بھی کچھ نام لیا ایک فرد کا جس کا تعلق شام سے تھا، کہ اس سے متعلق بھی کچھ بیان کرو۔ جب دوبارہ کہا تو کہا میں اس سے متعلق کیا کروں، میں نے تو زیادہ سے زیادہ پیغمبر کی زبان سے یہی سنا، یہی حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ اللہم لا تشبہ بطنہ، کہ پروردگار کبھی اس شخص کا شکم سیر نہ ہو، اور تم بتاؤ تو میں لکھ دیتا ہوں، میرے لیے تو کچھ نہیں ہے فضیلت۔ تو غصے میں آ کر اہل شام نے ان کی پسلیاں توڑ ڈالیں۔ یہ امام نسائی انہوں نے خصائص امیر المومنین لکھی، اردو زبان میں اس کے 10 ترجمے چھپے۔ سب سے بہترین ترجمہ خصائص المومنین کا ظہور احمد فیضی نے کیا، اور ساتھ میں شرح بیان کی جو اسی انداز میں اسی رنگ و روپ میں چھپی ہے، ضخیم ہے کافی۔ دوسری بہترین کتاب جو لکھی ہے ظہور احمد فیضی صاحب نے، یہ صلح امام حسن مجتبیٰ ہے۔ بہت دل آویز انداز سے شروع سے لے کے آخر تک سینکڑوں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ بہت عمدہ انداز میں اس عظیم اقدام کو، امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے اس عظیم جہاد کو جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ جن دوست نے یہ کلمات تحریر کیا، میرے پاس اس وقت اردو زبان میں جو بہترین ہدیہ میں یہی پیش کر سکتا ہوں، وہ آئیں اور یہ ہدیہ قبول کریں اپنی صحت و سلامتی کے لیے۔ پروردگار آپ کو مزید اجر عطا فرمائے، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ اب انہوں نے کچھ اور تحریر فرما دیا۔ بہرحال آج وقت کم ہے دوستو۔ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین لیا۔ ہاں یہ واقعاً ایسے ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ جو 6 شرائط تحریر کی تھی حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں، بے شک ساری دنیا تمہیں امیر المومنین کہے، لیکن میں اور میرا بھائی حسین کبھی تمہیں امیر المومنین کہہ کے نہیں بلائیں گے۔ یہ لفظ واقعاً ایسے ہی ہے۔ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین لیا۔ یہ جو 6 اب ظاہر ہے حضرت کا جو زہد ہے، حضرت کی جو عبادت ہے، 25 حج پا پیادہ فرمائے، اور حتیٰ حضرت اپنے نالین مبارک بھی اتار دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ سواری نہیں ہوتی تھی، سواری کی لگام لے کے چلتے تھے۔ حتیٰ بعض اسفار میں عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، جو سن و سال میں آپ سے کہیں زیادہ تھے، صحابی رسول تھے، یہ آپ کے لگام، گھوڑے کی لگام تھام کے چلتے تھے، اور آپ کا لباس اور اثاثہ اٹھا کے چلتے تھے۔ کسی نے تانا دیا کہ آپ تو صحابی رسول اور اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں، حبر الامہ ابن عباس، خود آپ کی شخصیت کم نہیں ہے، اور آپ حسن مجتبیٰ کا اثاثہ لباس اٹھا کے چل رہے ہیں اور ان کے گھوڑے کی لگام تھام رکھی ہے۔ کہ تمہیں کیا پتا کہ حسن مجتبیٰ کا مقام کیا ہے؟ اگر اس زمانے میں کوئی پیغمبر گرامی اسلام کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو روئے زمین پر سب سے زیادہ شبیہ ترین ذات جو خلق اور خلق میں ختمی مرتبت کے ساتھ شباہت رکھتی ہے، یہی حسن مجتبیٰ ہے۔ اتنا روب و دبدبہ و اتنا جلال و جمال تھا کہ اس سفر میں سعد ابن وقاص الاستیعاب میں نے یہ کلمات دیکھے، سعد ابن ابی وقاص جو خود ایک شخصیت کے مالک تھے، اس کے باوجود جب امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا کہ پا پیادہ چل رہے ہیں، وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ اس درجہ محبوب تھے، مدینے میں آپ کی شخصیت اتنی محبوب تھی کہ لوگ دور دراز سے آتے تھے کہ ہم رسول اسلام کے جمال کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا رش جم جاتا تھا کہ گھر کے صحن سے بڑھ کر گلی میں اب گزرنے والوں کے لیے راستہ چلنا ممکن نہیں رہتا تھا، تو فرزند رسول گھر کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ بہترین لباس زیب تن فرماتے، پھر مسجد نبوی کی طرف چلتے تھے، اور مسجد نبوی پہنچنے سے پہلے دروازے پر رک کر کئی ساعتوں تک گریہ فرماتے رہتے تھے، اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا، چہرے مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا،
اور لوگ تعجب سے پوچھتے کہ فرزند رسول آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں؟ آپ کی عبادت، آپ کی سخاوت۔ شیخ رازی آل یاسین نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ کئی مستقل رسالے آپ کی سخاوت اور آپ کے جود و کرم کے اوپر، کریم اہل بیت لقب ہے آپ کا، یعنی حتیٰ اگر میں آپ کی خدمت بیان کروں تو شاید چند نشستیں امام کی سخاوت سے متعلق ہو جائیں اور شاید بیان نہ ہو سکے۔ اتنے بڑے کریم تھے، اتنے بڑے سخی تھے، بن مانگے عطا کرنا۔ اور خود میں 2 سے 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ گزر ہو رہا تھا آپ کا ایک باغ میں سے، اور دیکھا کہ ایک حبشی غلام کھانا کھا رہا ہے، لیکن اس کی کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور ایک لقمہ قریب میں بیٹھے ہوئے کتے کی طرف پھینک دیتا تھا، پھر ایک لقمہ خود اٹھاتا، پھر ایک لقمہ کتے کی طرف پھینک دیتا۔ حضرت نے روک کر اس کا یہ عمل دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آگے بڑھے اور اس کے پاس چل کے بیٹھ گئے۔ کہا اے غلام بتاؤ تو نے یہ کام، یہ بات کس سے سیکھی ہے؟ کہ میں نے کسی سے نہیں سیکھی ہے، میں خود سے ایسے کرتا ہوں، مجھے شرم آتا ہے کہ یہ ایک زندہ مخلوق میرے سامنے بیٹھی ہو، میں خود کھاؤں اور اسے نہ کھلاؤں۔ کہ جاؤ اپنے مالک کو بلا کے لیا۔ یہ گیا اپنے مالک کو بلا کے لایا۔ امام نے پوچھا بتاؤ تمہارے اس باغ کی کتنی قیمت ہے؟ کہ میں نہیں بیچنا چاہ رہا۔ فرمایا زیادہ قیمت لے لو لیکن مجھے چاہیے تمہارا باغ۔ اس نے قیمت بتائی، حضرت نے وہ قیمت اس سے ادا کی۔ کہا اب بتاؤ اس غلام کی کیا قیمت ہے؟ کہ یہ غلام مجھے بہت عزیز ہے، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، بڑی اچھی صفات ہیں، میں اسے نہیں بیچنا چاہ رہا۔ حضرت نے فرمایا نہ مجھے چاہیے، تم زیادہ قیمت رکھو۔ ایک قیمت لے کر غلام بیچ دیا اس نے، باغ بھی غلام دونوں کو امام نے خریدا۔ پھر امام نے اس غلام کو آزاد فرمایا اور وہ باغ اس غلام کو تحفے میں دیا، اور کہا کہ تمہارا یہ عمل فرزند رسول کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ آج سے تم آزاد ہو اور یہ باغ تمہاری ملکیت ہے۔ اتنی شہرت تھی آپ کے جود و سخا کی، یہاں تک کہ بنو امیہ میں سے ایک فرد بنو ہاشم میں سے ان کا آپس میں مباحثہ ہو گیا، تلخی ہو گئی۔ بنو امیہ کا فرد کہتا تھا کہ ہم بنو امیہ زیادہ مالدار ہیں اور زیادہ سخی، اور بنو ہاشم کا فرد یہ کہتا تھا کہ شاید تم مال میں ہم سے زیادہ ہو لیکن سخاوت میں تم بنو ہاشم سے آگے نہیں ہو۔ جب یہ بات بڑھی تو ان کا ہم عملاً دیکھ لیتے ہیں کہ کون بڑا سخی ہے۔ بنو امیہ زیادہ سخی ہے، یہ واقعات میں شیخ رازی کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں، انہوں نے مختلف اصناف ذکر کیے۔ یا پھر بنو ہاشم زیادہ بڑے سخی ہیں۔ طے یہ ہوا کہ تم بنو امیہ کے اپنے 10 سخی ترین افراد کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے مانگو، دیکھو وہ تمہیں کیا دیتے ہیں، اور میں بنو ہاشم کے 10 افراد کے پاس جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا دیتے ہیں مجھے، پھر دیکھتے ہیں عملی طور پر کہ کس نے زیادہ عطا کیا۔ بنو امیہ کا یہ فرد اپنے خاندان کے بڑے افراد کے پاس جو دینے کی صلاحیت رکھتے تھے اور دیتے بھی تھے، گیا 10 افراد میں سے ہر ایک نے 10-10 ہزار درہم دیے اس کو، اور جو بنو ہاشم میں سے تھا یہ سب سے پہلے مرحلے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس آیا، آپ نے اسے 1.5 لاکھ درہم عطا کی۔ دوسرے مرحلے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا، امام نے پوچھا میرے پاس آنے سے پہلے کسی اور کے پاس گئے تھے؟ کہا آپ کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کے پاس گیا تھا۔ کہا انہوں نے کیا عطا کیا؟ کہا 1.5 لاکھ درہم۔ کہا اگر ان کے پاس نہ گئے ہوتے تو میں زیادہ بھی دے سکتا تھا، لیکن چونکہ تو ان کے پاس جا چکا ہے اس لیے میں اپنے بھائی حسن مجتبیٰ پر سبقت نہیں لے جا سکتا، اتنے ہی دوں گا جتنے انہوں نے دیے۔ 1.5 لاکھ درہم امام حسین نے عطا کر دیے۔ اب اس نے سوچا کہ اب مجھے مزید کسی تیسرے کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، گیا بنو امیہ کے فرد کو بلایا، کہا کہ آؤ، گئے تھے تم بنو امیہ کے افراد کے پاس؟ ہاں گیا تھا۔ کہ کتنا بنا؟ کہ 1 لاکھ۔ 10 افراد کے پاس گیا، 10 نے 10-10 ہزار درہم دیے، 1 لاکھ بنا۔ ادھر کہ تم کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا میں 10 کے پاس نہیں گیا، بس 2 کے پاس گیا اور مجھے 3 لاکھ درہم عطا ہوئے، یعنی تم سے 2 گنا زیادہ،
3 گنا زیادہ. کہ ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا کہ بنو ہاشم زیادہ سخی. اب ظاہر ہے کہ آزمانے کے لیے محتاج تو نہیں تھے دونوں، آزمانے کے لیے رقم لی تھی. تو جو بنو امیہ سے 10 افراد کے پاس سے لے کے آیا تھا، واپس گیا، 10 افراد کو 10-10 ہزار لوٹا دیے، اور 10 افراد نے رکھ لیے. اور ادھر جب آیا امام حسن مجتبیٰ کے پاس اور امام حسین کے پاس آپ کو لوٹانے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم خاندان اہل بیت کا یہ شیوا نہیں ہے کہ عطا کرنے کے بعد دوبارہ واپس لے لیں. چاہے خود استعمال کرو، چاہے کسی اور کو دے دو، چاہے کسی راستے میں پھینک دو، ہم عطا کرنے کے بعد واپس نہیں دیا کرتے. یہ آپ کا جود و عطا ہے. حتیٰ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا، امام نے فرمایا اپنی ساری ضرورتیں لکھ کے مجھے بتاؤ تاکہ کچھ رہ نہ جائے. اور جب اس نے لکھ کے دی اپنی ضروریات، تو امام نے اس کے 2 برابر عطا کیا. تو جب 2 برابر عطا کیا تو حاضرین میں سے کسی نے کہا امام اس کی احتیاجات تو پوری ہو رہی تھی جو اس نے لکھ کے دی، آپ نے 2 کیوں عطا کیا؟ امام نے فرمایا کہ یہ رات جو آ کے ہمارے پاس یہ مہمان بنا ہے، یہ ساری رات خوف اور امید کے درمیان اضطراب کی کیفیت میں رہا کہ پتہ نہیں کل مجھے صبح میں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر تو میں بن مانگے اس کو عطا کرتا تو وہ نیکی ہوتی، چونکہ کہنے والے نے کہا کہ آپ نے تو 2 برابر خیر کر دی. امام نے فرمایا نہ، نیکی اس نے کی کہ مجھے خیر کی توفیق دے دی. اگر تو بن مانگے وہ مجھ سے نہ مانگتا اور میں اسے دیتا تب یہ نیکی تھی. اب اس نے اپنی عزت نفس کو گروی رکھا اور اس کی عزت نفس کے بدلے میں جو اس کو دے رہا ہوں یہ بہت کم ہے، چاہے میں 2 برابر کیوں نہ دے دوں. کریم ترین ہستی حضرت امام حسن مجتبیٰ اور آپ کے بعد فرزند امام حسین جناب علی اکبر، یہ 2 شخصیتیں کثیر الرمال مہمان نوازی میں. جو انداز حضرت امام حسن مجتبیٰ کا تھا، محققین نے لکھا ہے وہی انداز حضرت جناب علی اکبر علیہ السلام کا تھا. یہ اس کی میں نے 2 سے 3 مثالیں عرض کی، بہت زیادہ مثالیں. یہ آپ کا جود و سخا، آپ کی شجاعت، آپ کی سر سے متعلق 2 جملے لکھ دوں. حضرت امام کا جو عہد امامت ہے، میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ آج آپ میں انعامات تقسیم کیے جائیں. یہ میں نے خواہش منتظمین سے بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ کار خیر. میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے سوال پوچھے جائیں اور انعام کے طور پہ ان کا کچھ کو ملیں گے، کچھ کو نہیں ملیں گے. تو آج چونکہ روز عید ہے، روز میلاد ہے، تو سب کو ہدیہ ملنا چاہیے. تو پھر منتظمین جو سن رہے ہیں تو وہ لے تاکہ وقت کم بچہ ہے وہ تقسیم کر دیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جو عہد خلافت ہے، آپ کی زندگی کی 3 دور ہے. تیسری ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی 15 رمضان المبارک کو. 7 سال پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ گزارے. یہ 7 سال بہت اہم ہیں. ان 7 سالوں میں ختمی مرتبت نے امام حسن مجتبیٰ سے متعلق جو بیان کیا ہے، اگرچہ 14 صدیوں کا سفر عبور کر کے وہ کم احادیث ہیں جو ہم تک پہنچی، لیکن ان میں سے اگر ایک حدیث بھی پہنچ جاتی تو وہ مقام اور شرف امام حسن مجتبیٰ کے بیان کے لیے کافی تھی. البتہ بعض افراد نے کوشش کی ان کو مس کرنے کی، ان میں تبدیلی رونما کرنے کی. جیسے ابن تیمیہ کی مثال آپ لے لیجئے، ایک معروف کلام ختمی مرتبت کا جسے جمہور کے بڑے بڑے علماء نے بیان کیا. فرمایا کہ انی احبہ ویحب من احبہ. یہ امام حسن مجتبیٰ سے متعلق فرمایا کہ اللہم انی احبہ، اے میرے پروردگار میں حسن مجتبیٰ سے محبت کرتا ہوں. وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ، اور ہر اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرتا ہے. پہلے امام حسن مجتبیٰ سے متعلق فرمایا، پھر امام حسین، ایک زانو پر امام حسن ہے، دوسرے زانو پر امام حسین ہے، ہر 2 سے متعلق فرمایا اللہم انی احبہما وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا. پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے صحیح بخاری میں اس حدیث کو بیان نہیں کیا گیا،
صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن داؤد میں موجود نہیں ہے، یعنی صحاح ستہ میں سے 3 کتابوں میں نہیں ہے، 3 کتابوں میں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے درجے کی کتابیں، ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاستیعاب میں اس حدیث کو بیان کیا، ابن حجر ہیثمی نے، ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو بیان کیا، اس کے علاوہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا، اور دوسری بڑی سوائے ابن تیمیہ کے، ابن تیمیہ نے، اور آج اس دور میں بعض اہل حدیث کے، ابن تیمیہ مکتب وہابیت کا بانی تھا اور اس کے بعض پیروکار آج بھی وہ کہتے کہ یہ امام حسن اور امام حسین نہیں تھے، امام حسن اور اسامہ بن زید، یہ 2 افراد تھے، ایک زانوں پر امام حسن تھے، ایک پر اسامہ بن زید تھے، تو ان 2 سے متعلق کیوں، یعنی گویا یہ ایک عام سی بات ہے، اور پھر اسامہ بن زید بھی شریک ہو گئے تو شرف خود کم ہو گیا، لیکن جب آپ غور کریں گے، خود متقی ہندی نے اپنی معروف کتاب جس میں 46,000 احادیث جمع کیے ہیں، کنز العمال، انہوں نے طبقات الکبریٰ میں، طبقات ابن سعد میں اور باقی بہت ساری کتابوں میں جن راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا، ان میں سے ایک اسامہ بن زید ہے۔ درایتاً ذرا آپ خود سوچئے کہ امام حسن مجتبی کی ولادت 3 ہجری میں ہوئی اور اسامہ بن زید امام حسن مجتبی علیہ السلام سے 10 سال بڑا ہے، تو اب اگر 2-3 سال سن ہے امام حسن مجتبی کا تو اسامہ کی عمر کتنی ہوگی؟ 13 سال، تو 13 سال کے بچے کو امام پیغمبر گرامی اسلام زانوں پہ بٹھائیں گے؟ یہ دیکھیے گھڑی جاتی ہے، یہ ظلم ہوا ہے۔ اس کے باوجود جو احادیث، جو کلام بیان ہوئے ہیں حضرت امام حسن مجتبی سے متعلق، وہ اپنی مثال آپ ہیں، وہ خود آپ کے بلند ترین مقام کو بیان کریں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں نے جتنی کتابوں کے نام لیے، ان کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا گیا معتبر ترین اسناد کے ساتھ۔ اسی طرح سے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، سوائے ابن تیمیہ کے اور 1-2 افراد کے، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، خواہ حالت قیام میں ہو خواہ حالت قعود میں ہو۔ اسی طرح سے پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے کہ ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن مجتبی سردار ہے۔ میں چونکہ وقت کی تنگی تھی یہاں پہ مطالب بیان نہیں کر سکا، میں کوشش کروں گا کہ رات کی جو مجلس ہے اور جشن ہے اس میں بھی تفصیل، چونکہ وقت کی قید نہیں ہوگی، حضرت کی شجاعت، حضرت کا بلاغت، حضرت کا حلم، حضرت کا اخلاق اور حضرت کی زندگی کی جو دیگر ابعاد ہیں۔ 7 سال پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ گزارے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد 30 سال اپنے والد بزرگوار مولا متقیان کے ساتھ آپ نے گزارے۔ 5 سال مولا متقیان کا جو عہد خلافت ہے، اس میں آپ کا کردار بہت اہم ہے، حتیٰ جنگ جمل میں فوج کو مہیا کرنے میں بڑا کردار امام حسن مجتبی کا ہے۔ جب مدینہ سے بصرہ کی طرف چلے امیر المومنین، تو ادھر امام حسن جناب عمار یاسر کے ساتھ کوفہ آئے اور اپنے خطبوں سے اس فوج کو اکٹھا کیا تاکہ جنگ جمل میں جو ایک طلحہ زبیر و باقی افراد مقابلے میں تھے ان کا مقابلہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جنگ صفین میں حضرت امام حسن مجتبی کی شجاعت، اس کے بعد جنگ نہروان۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری سے آپ کی خلافت شروع ہوئی اور 15 جمادی الثانی 41 ہجری کو یہ دستاویز لکھی گئی، صلح کی، یعنی 7 سال اور 25 دن یہ امام حسن مجتبی کا عہد خلافت ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا خلاصہ خواہش تھی کہ بیان کروں، لیکن اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اور منتظمین نے جو آپ کے لیے ہدیے کا اہتمام کیا ہے آج کے اس مبارک دن میں،
ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے خاندان فاطمہ۔